اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کتاب مبادئ الفقہ میں ہماری بحث و گفتگو تقسیم ابواب میں چل رہی ہے. پھر تبویب کی بحث چل رہی ہے. تو 9 باب اب تک بیان کیے گئے ہیں، جن میں کتاب الطہارہ، صلاۃ، زکوٰۃ، خمس، صوم اور جہاد، حج، عمرہ اور جہاد. اور آج جو ہے وہ 10واں باب امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے. فبما ان الاسلام دین یعیش الواقع الاجتماعی متطلباتہ، اور دین اسلام جو ہے وہ واقع ایک اجتماعی دین ہے اور کچھ اس کے متطلبات ہیں. فإنه يرى أن المجتمع السليم أهم ما تعتد عليه القوانين السماوية النازلة. بس دین اسلام اس بات کو جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجتمع سلیم جو ہے وہ اہم ہے. مجتمع سلیم یعنی صحیح سالم مجتمع، ایک اچھا سماج، اچھا معاشرہ. اہم ما تعتد عليه القوانين السماوية، وہ اہم ہے ان قوانین کے لیے کہ جن کی تاکید کرتا ہے، جو تاکید کرتے ہیں جن قوانین کے لیے مجتمع جو ہے مجتمع سلیم اہم ہے. صحیح ہے، مجتمع سلیم اہم ہے. من تعتد علیہ، اس بات پر تاکید کرتے ہیں قوانین سماویہ، یعنی مجتمع سلیم ایک اچھا معاشرہ، اچھا سماج اہم ہے، اور اس بات پر تاکید کرتا ہے قوانین سماویہ کہ جو نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، کس لیے؟ لإسعاد البشر، لوگوں کی خوشبختی کے لیے، لوگوں کو خوشبخت بنانے کے لیے. اسلام کی نظر میں سماج، معاشرہ ایک اہم شے ہے، اور اچھا سماج اور معاشرہ اہم ہے جس پر قوانین سماویہ تاکید کرتے ہیں، اور وہ نازل ہوئے ہیں تاکہ بنی نوع انسانی کو خوش بختی میں داخل کر سکیں، خوش بخت بنا سکیں، انسانوں کو نیک بخت بنا سکیں، سعادت بخش سکیں. وبالاخص الشریعۃ الاسلامیہ المقدسہ خاتمۃ الشرائع، خاتمۃ الشرائع. اور بالخصوص یعنی ویسے تو تمام سبھی قوانین اسلامی جتنے ہیں، تمام شریعتیں اسلام دنیاوی معاشرے کو اچھا معاشرہ دیکھنا چاہتی ہیں، اور ان کے قوانین اس بات پر تاکید کرتے ہیں. لیکن بالخصوص شریعت مقدسہ اسلامیہ کہ جو خاتمۃ الشرائع ہے، یعنی خاتمۃ الشرائع ہے یعنی آخری شریعت ہے، وہ اس بات کو چاہتی اور بیان کرتی ہے کہ لوگ، انسان، تمام کے تمام بشر سعید بن کے رہیں، وہ سعادت کی منزلوں پر فائز ہوں، وہ سعید ہوں. وَمِنْ هُنَا فَقَدْ أَوْجَبَتْ الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَى الْجَمِيعِ. اور اس بنا پر جو ہے وہ شریعہ مقدسہ اسلامیہ تمام کے تمام پر واجب قرار دیتی ہے وظیفۃ مشترکہ، ایک مشترک وظیفہ، وظیفۃ مشترکہ، مشترک وظیفہ. فقد اوجب یعنی واجب قرار دیا. کیا؟ وظیفہ مشترکہ فی الدفاع عن الفضیلہ و مکافحۃ الرذیلہ. ایک مشترک وظیفہ اسلام نے، شریعت مقدس اسلامیہ نے واجب قرار دیا سب کے سب پر. وہ کیا ہے کہ فضیلت کا دفاع کیا جائے اور رذائل کو روکا جائے، یعنی فضیلت کو حاصل کیا جائے، فضیلت کو جو چیزیں کمزور کرتی ہوں ان کو روکا جائے، اور جو رذائل ہیں
ان کو دور کیا جائے. وَهُوَ مَا يُذْكَرُ تحت عنوان امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور یہ ذکر کیے جاتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان کے تحت. یعنی کہ اسلام نے، شریعت مقدسہ اسلامیہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے یا واجب قرار دیا ہے وظیفہ مشترکہ. وظیفہ مشترکہ یعنی سب پر واجب ہے، کسی ایک پر نہیں، سب پر واجب ہے. کیا واجب ہے سب پر؟ کیا واجب قرار دیا شریعت مقدسہ اسلامیہ نے؟ کہ فضیلت کا دفاع کیا جائے. یعنی فضیلت کو جو چیزیں کمزور کر سکتی ہوں ان کو دور کیا جائے. وہ مکافحۃ الرذیلہ، اور رذائل پستیوں کی روک تھام کی جائے، پستیوں سے روکا جائے، انسانوں کو پستیوں سے روکا جائے. قال اللہ تعالی بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ایک امت ہو تم میں سے، گروہ ہو باقاعدہ، جو دعوت دیں خیر کی، لوگوں کو خیر کی دعوت دیں. ویأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیں. وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ تو فلاح پا جانے والے ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. تو یہ دعوت عامہ ہے، مشترکہ ہے کہ سب امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، تاکہ سماج اور معاشرہ اچھا اور بہترین خوشبودار معاشرہ رہے. سماج اور معاشرہ خراب نہ ہونے پائے، اس میں رذائل داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پلیدگیوں سے، گندگیوں سے، رذائل سے سماج اور معاشرے کو محفوظ رکھا جائے. اور اچھائیاں، فضیلتیں، بلندیاں، کرامتیں، شرف، عزت، اہمیت، محبت، انس، لگاؤ، یہ سب جو ہے وہ معاشرے میں ہونی چاہیے. اسلام نے سب لوگوں کو مشترکہ طور پر یہ وظیفہ سب لوگوں کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اس پر کام کریں، اس کو انجام دیں، برائیوں سے روکیں، اچھائیوں کا حکم کریں. وَلَهُ شَرْطٌ وَلَهُ شُرُوطٌ وَضَوَابِطٌ مَذْکُورَةٌ فِی الْفِقْهِ الْإِسْلَامِی، اور اس کے لیے شروط اور ضوابط ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں فقہ اسلامی میں، یعنی کتب فقہیہ میں موجود ہے. وَبِذَلِكَ نَكُونُ قَدْ خَتَمْنَا أَبْوَابَ الْعِبَادَاتِ لِنَدْخُلَ فِی أَبْوَابِ الْعُقُودِ. اور اب ہم نے اسی لیے ابواب عبادات کو تمام کیا تاکہ ہم داخل ہو سکیں اس میں عبادات کو ہم نے تمام کیا. اس طریقے سے اس کی تبدیل کر کے ابواب بیان کر کے گویا ہم نے ابواب عبادات تمام کیے تاکہ ہم داخل ہو سکیں ابواب عقود میں، تاکہ ہم عقود کے ابواب میں داخل ہو سکیں. بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ویسے تو جتنے بھی ادیان سماویہ آئے ہیں ان سب میں ہی جو ہے، ان سب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سماج اور معاشرہ اچھا ہونا چاہیے. لیکن اسلام نے بالخصوص اس پر زور بھی دیا، واجب قرار دیا ہر انسان پر کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں، برائیوں سے روکیں، پلیدگیوں کو دور کریں، گندگیوں کو معاشرے سے نکالیں اور ان کو داخل ہونے سے روکیں، اور اچھائیوں پر کام کریں، اچھائیوں کو سماج اور معاشرے میں داخل کریں، اچھائیوں کے لیے وہ کھڑے ہوں، اچھائیوں کی کو زیادہ سے زیادہ رائج کریں. ہمارے رسم و رواج اچھائیوں پر جو ہے وہ مثلاً مشتمل ہونے چاہیے، برائیوں پہ نہیں بلکہ اچھائیوں پر ہونا چاہیے. اچھا سماج اور معاشرہ ہونا چاہیے اور اچھائیاں عام ہونی چاہیے اور برائیوں پہ کنٹرول ہو، ختم ہو. اس پر اسلام جو ہے وہ اور انسانیت کی خدمت ہو، انسانیت پہ کام ہو، انسانیت کی خدمت ہو، تو اسلام اس پر جو ہے وہ باقاعدہ زور دیتا ہے اور اس کو سراہتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بھی قرآن کریم سے آیت شریفہ پیش کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ، یعنی صاحب کتاب نے اس آیت کو بیان کیا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ سب جو ہے یعنی وہی لوگ کامیاب ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اور سماج جو ہے ان چیزوں کو تقریباً کھوتا جا رہا ہے، بلکہ برائیاں عام ہو رہی ہیں اور نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، حسنات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ برائیوں کو عیب نہیں مان رہے ہیں، جو عیب ہے اس کو عیب نہیں مان رہے ہیں اور اس کے خلاف کام کرنا نہیں چاہتے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس پر سکوت اختیار کر لیتے ہیں. اگر خود بھی برائی نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے کی برائی دیکھ کے اس پر سکوت اختیار کر لیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سلمی محبت، پیار اور بھلائی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو سمجھایا جائے، روکا جائے، بتایا جائے اگر وہ سن سکتے ہوں. محبت اور پیار سے، انس اور لگاؤ سے اور اچھے انداز میں موعظہ حسنہ کے ساتھ ان کو برائیوں سے روکا جائے، برائیوں کے بارے میں انہیں سمجھایا جائے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، یہ نقصان دہ ہیں، اور اچھائیوں کو رائج کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے لوگوں پر زور دیا جائے. اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے بلکہ محبت اور بہت یعنی موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، موعظہ حسنہ، اور بہت ہی نرمی کے ساتھ ہے، نرم لہجے میں، نرم طریقے سے، تاکہ سامنے والے پر زیادہ اثر ہو سکے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.